اس کو امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں کئی طرق سے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو اپنی سند میں بیان کیا، امام ترمذی نے اس کو اپنی سند میں بیان کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مدینے میں کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا، کھجوروں کی دکان تھی، ظاہر ہے کہ دکان میں ہر طرح کے لوگ آنا جانا کرتے ہیں، تو ایک خاتون کا اس دکان پر گزر ہوا، اور اس خاتون کو دیکھ کر یہ شخص جو ہے نا، اس کے دل میں کچھ شیطانی خیالات آنے لگے۔ انسان ہر طرح کا تو نہیں ہوتا ہے نا، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں اس خاتون کو دیکھ کر برے خیالات آنے لگے، شیطان اس کے دل میں اسے برے کاموں کی جانب ابھارنے لگا۔ تو خاتون اس کھجوروں کے بارے میں اس سے پوچھنے لگی، تو اس نے کہا کہ یہاں تو کچھ کھجوریں کم ہیں، اور یہاں پر جتنی کھجوریں ہیں اس سے اعلیٰ کھجوریں میرے گھر میں ہیں جو قریبی ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر اپنی پسند کی کھجوریں آپ لے سکتی ہیں۔ تو خاتون نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو چنانچہ قریبی وہ اپنے گھر میں گیا۔ گھر میں جا کر خاتون جب کھجوریں چننے لگیں تو وہ شخص ان پر دست درازی کرنے لگا، شیطانی کام کرنے لگا، لیکن دست درازی کرتے ہوئے اچانک اس کے دل میں خوف خدا جاگ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، ان کے شہر میں رہ کر غلط کام کرنا عام مقام کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے اور زیادہ برا کام ہے۔ چنانچہ اچانک ہی شیطان اس سے ختم ہوا، اور وہ جسے کہتے ہیں رحمانی قوت، وہ رحمانی قوت جاگی، اس کے دل میں خشیت الہی زیادہ ہو گئی، لہذا اب وہ اپنے رب سے پشیمان ہوا اور بہت زیادہ توبہ کرنے لگا۔ اس خاتون کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، اور رخصت کرنے کے بعد اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا توبہ کرنے کی نیت سے کہ میں نے غلط کام کر لیا، ایک برا کام کیا، ہاتھ وغیرہ لگایا، چنانچہ برا کام کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ برا کام ہے، تو اب اس برے کام کے لیے توبہ بھی تو ہے۔ چنانچہ اب وہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی، تو وہ رونے لگا، پشیمان ہو کر تڑپنے لگا، رونے لگا، کانپنے لگا ڈر سے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے پوری تفصیل بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا، اس کے علاوہ سارا سب کچھ کیا، چنانچہ میں نے بہت گناہ کا کام کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں، میری توبہ، میں اپنی توبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر رسول اللہ مجھے رجم کرنا چاہیں تو اس پر بھی میں راضی ہوں، اگر رسول اللہ مجھے مار دینے کا حکم دے اس پر بھی میں راضی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے پشیمانی نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس کا سارا معاملہ سنا، پورا قصہ سنا، آپ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گناہ کو اپنے دامن میں ہی چھپائے رکھو، یہاں سے لوٹ جاؤ، کسی کو بتاؤ گے نہیں، ان کے نہیں، تو معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ رب بخش دے۔ اگر کسی کو بتاؤ گے تو پھر باتیں آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جائیں گی، لہذا آپ نے فرمایا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہ کو اپنے دامن میں چھپائے رکھو اور خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، کسی کو کچھ بھی نہ بتاؤ، یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اب وہ مزید اس کے دل میں تڑپ ہوئی اور وہ کہنے لگا نہ جانے آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا، نہ جانے آخرت میں مجھے کس طرح سے پکڑا جائے گا، نہ جانے آخرت میں مجھے کن سزاؤں سے دوچار ہونا ہوگا، لہذا جو ہونا ہے یہاں ہی ہو جائے، آخرت میں میرے لیے معاملہ صاف ہو جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو اسے مشورہ دیا کہ تم اپنا گناہ چھپا لو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھپانا نہیں چاہیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا چاہیے، رسول اللہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے بعد جب مجھے سزا مل جائے گی تو پھر مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری پکڑ نہیں ہوگی۔ لہذا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور خشیت الہی سے معمور ہو کر وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جانب چلا۔ راستے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہ روتا ہوا تڑپتا ہوا جا رہا تھا، کانپتا ہوا لرزتا ہوا جا رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بھی اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے،
کس طرف جانا ہے, کہاں جانا ہے, تو اس نے پھر کھڑے کھڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے کہنے لگے کہ آپ تو رسول اللہ کے بہت قریب ہیں اور لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا تمام تر معاملہ سنایا کہ میں نے یہ کیا, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے دخول نہیں کیے, اس کے علاوہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا. اور پھر اسی دوران مجھے میرے دل میں رب کا خیال آیا, میرے دل میں رب کا خوف جاگ گیا اور میں نے اسے پاک بازی رخصت کر دیا ہے. یہ میرا پورا معاملہ ہے, اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی فیصلہ وہی ہے, میرا بھی مشورہ تمہارے لیے وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے دیا تھا. اپنے گناہ کو اپنے دامن میں چھپائے رکھو, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا. آخرت میں اگر تمہارے گناہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں راز رہیں گے تو رب معاف کرنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا. کسی دوسرے تیسرے کو نہ بتاؤ. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر تک تو رکا رہا, سوچتا رہا, لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی خوف کی وجہ سے کہ نہ جانے آخرت میں میرے لیے کس طرح کا انجام ہو, نہ جانے آخرت میں مجھے کن سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے, وہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, سب کے سامنے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے, میں نے ایسا گناہ کیا, میں نے ایسی خطا کی ہے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے توجہ گھما لی, اپنا رخ پھیر لیا, گویا آپ نے نہ اسے دیکھا ہے نہ آپ نے اسے سنا ہے. پھر وہ دوسری جانب سے آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ کر دیجئے, میں نے یہ کام کیے اور مجھے خوف ہے کہ آخرت میں میری پکڑ نہ ہو جائے, لہذا جو ہونا ہے میرے لیے یہاں ہی فیصلہ کر دیجئے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی یہ فریاد سنی, اس کا یہ مسئلہ سنا. پھر آپ نے چشم پوشی کی, پھر آپ نے صرف نظر کی, آپ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے, سنا بھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ بھی وہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے معاملے کا حل, میں اپنے مسئلے کا فیصلہ دنیا میں ہی چاہتا ہوں, آخرت میں میں چاہتا ہوں جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے, میں کہہ سکوں کہ میں نے جو گناہ کیا میں اس گناہ کی سزا دنیا میں بھگت کے آیا ہوں, دنیا میں اس گناہ کی سزا لے کر آیا ہوں, آخرت میں میرے لیے معاملہ صاف رہے. 3-4 مرتبہ جب اس نے یہ بیان کر دیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی سے اس کا بیان سنا اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا جب تک رب کی بارگاہ سے تمہارے لیے فیصلہ نہ ہو جائے. اس لیے کہ یہ زنا تو نہیں ہے نا, زنا سے قبل کے جو معاملات ہیں وہ ہے, لہذا آپ خاموش رہے. اسی آن میں نماز کا وقت ہوا, تمام لوگوں نے نماز پڑھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اسی آن میں وہ شخص بھی حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو ابھی تک موقوف ہے, میرے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے ابھی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بے شک پڑھی ہے, آئندہ بھی پڑھوں گا, پہلے بھی پڑھتا رہا. آپ نے فرمایا جب تم نے نماز پڑھ لی ہے تو رب ذوالجلال نے تمہارے لیے یہ حکم نازل فرما دیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نماز تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. جب تم نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ نے نماز کے صدقے میں تمہاری تمام خطائیں معاف کر دی ہیں. یہ جرم جو تم نے کیا اللہ نے یہ جرم بھی تمہارے لیے بخش دیا ہے. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جرم اور اتنا آسان فیصلہ, اتنی بڑی نعمت اسے مل گئی, یا رسول اللہ کیا یہ فیصلہ فقط اس کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قرآن آفاقی کتاب ہے, قیامت تک کے لیے ہے. کوئی بھی شخص گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو کر رب کی بارگاہ میں جھکے, نماز پڑھے, اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا. تو
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، بے شک نماز پڑھو دن کے کناروں میں اور رات کے آغاز میں نماز کا اہتمام کرو، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔